سویل کی گلیوں میں ایک ایسا پوشیدہ خزانہ موجود ہے جس کی در و دیوار صدیوں پرانی کہانیاں سناتی ہے۔ یہ ہے کازا دی سالیناس، ایک ایسا تاریخی محل جو عام سیاحوں کی نظروں سے اجل رہا ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کسی سے کم نہیں۔ جب آپ اس محل میں داخل ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کئی سو سال پیچھے چلا گیا ہو۔ اس کی دیواروں پر اندلسی، گوتھک اور رینسانس طرز کے نقوش، اس کی محرابیں، اس کی خوبصورت صحن، سب کچھ ایک ایسی تاریخ کو زندہ رکھتی ہے جو اب بھی سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ محل آخر اتنا خاص کیوں ہے؟ یہاں کی آرکیٹیکچر، اس کی منفرد بناوٹ اور صدیوں پرانی کہانیاں ایسی ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ تو چلیے ماضی کے دروازے کھولتے ہیں اور اس محل کی گہری تاریخ میں قدم رکھتے ہیں۔ آزادی سلیناس کے پاس جا رہے ہیں تو راستے میں کیتھیڈرل آتی ہے، بہت بڑی کیتھیڈرل ہے، میرے خیال سے دنیا کی سب سے بڑی گوتھک آرکیٹیکچر کی جو سب سے بڑی کیتھیڈرل ہے وہ یہ والی ہے۔ لیکن کازا پہنچنا ہے ورنہ اس کی ٹائمنگ کلوز ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، تو یہ کور نہیں کر سکتے۔ کازا دی سلیناس کی میں نے ٹکٹ لے لی ہے، آڈیو گائیڈ بھی ساتھ میں ہے، آدھا گھنٹہ رہتا ہے تو ان میں کور ہی کرنا ہے۔ آڈیو سے شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑا بہت ایکسپلین بھی کرتے ہیں۔ یہ محل 14ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، ایک ایسے دور میں جب سویل اسپین کی اہم اور امیر ترین بندرگاہوں میں شمار ہوتا تھا۔ سالیناس خاندان ایک بااثر اور امیر خاندان تھا جو تجارت اور کاروبار میں کافی شہرت رکھتا تھا۔ محل کے اندر آتے ہی آپ کو اس کا خوبصورت صحن دیکھنے کو ملتا ہے جو اس وقت اندلس طرز تعمیر کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت فوارہ موجود ہے جو نہ صرف رہائشی حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ پرانی عربی محلات کی روایت کو بھی برقرار رکھتا ہے، جہاں پانی سکون اور زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ صحن کے چاروں طرف حسین محرابیں، سنگ مرمر کے ستون اور روایتی ٹائل ورک دیکھنے کو ملتا ہے جو اسپین کے موری طرز تعمیر کے ایک شاندار نمونہ ہے۔ دیوار پر بنے نقش و نگار اور محرابوں کے پیچیدہ ڈیزائن آپ کو فوراً قدیم اندلس کے سنہری دور کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ صحن نہ صرف ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے بلکہ ایک پرسکون جگہ بھی ہے جہاں آپ لمحہ بھر کے لیے رک کر اس محل کی تاریخی گونج کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کازا دی سالیناس کے انٹرنس کے ساتھ دائیں جانب ایک چھوٹا مگر شاندار اسٹڈی روم نظر آتا ہے جو اس محل کے مکینوں کی علمی دلچسپی اور ثقافتی ورثے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کمرہ نہ صرف ایک مطالعہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا بلکہ وہ جگہ تھی جہاں خاندان کے افراد، معزز مہمان اہم گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ کمرہ ایک قدیم یورپی اسٹڈی روم کی جھلک پیش کرتا ہے جس میں لکڑی کی خوبصورت شیلفیں، پرانے کتبے اور دستاویزات اور دیواروں پر اندلس طرز کے نقش و نگار نمایاں ہیں۔ جب آپ کازا دی سالیناس کے پہلے صحن سے گزرتے ہیں تو آگے خوبصورت لیونگ روم میں داخل ہو جاتے ہیں جو محل کے اندرونی حصے کا ایک اہم مقام ہے۔ یہ کمرہ ایک رہائشی جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ مہمانوں کی استقبال، گفتگو اور آرام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ لیونگ روم نہایت شاندار اور نفیس انداز میں سجایا گیا ہے۔ اس کی بلند چھتیں، دیواروں پر قدیم طرز کے نقش و نگار، خوبصورت لکڑی کا فرنیچر ایک شاہانہ ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہاں آپ کو اینٹیک سجاوٹ، روایتی قالین اور پرانے دور کے فانوس دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس کمرے کو مزید پرتکلف بناتے ہیں۔ جب آپ لیونگ روم سے گزرتے ہیں اور محل کے مزید اندر جاتے ہیں تو ایک خوبصورت صحن آتا ہے جو پہلے صحن سے بھی زیادہ پرسکون اور دلکش معلوم ہوتا ہے۔ یہ صحن بھی اندلس طرز تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے جہاں چاروں طرف سرسبز پودے اور پھول لگے ہیں جو ایک قدرتی اور تازگی بخش ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یہ جگہ محل کے مکینوں کے لیے آرام، تفکر اور روحانی سکون کی علامت تھی۔ یہ صحن محل کے اندرونی حسن کو مزید نکھارتا ہے اور کازا دی سالیناس کی خوبصورتی اور تاریخی عظمت کا ایک اور حیرت انگیز پہلو ہے۔ یہاں آ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ وقت کے کسی ایسے گوشے میں کھڑے ہیں جہاں ماضی کی بازگشت اب بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ مقام صرف ایک تاریخی محل نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جو اسپین کے عظیم ثقافتی ورثے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
یہ کمرہ محل کے اہم سماجی مرکز کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جہاں کبھی خاندان کے افراد ایک ساتھ وقت گزارتے تھے، اہم ملاقاتیں کی جاتی تھی اور یہاں تک کہ ثقافتی مباحثے ہوتے تھے۔ قصر دی سلیناز ڈائننگ روم محل میں واقع اندرونی حصے کا ایک نہایت اہم اور شاندار کمرہ ہے، جو اسپین کے موری طرز تعمیر کے ایک شاندار نمونہ ہے۔ دیوار پر بنے نقش و نگار اور محرابوں کے پیچیدہ ڈیزائن آپ کو فوراً قدیم اندلس کے سنہری دور کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ ڈائننگ روم 16ویں صدی میں محل کے تعمیر کے ساتھ ہی بنایا گیا تھا، اور اس کا مقصد نہ صرف روزمرہ کے کھانوں کے لیے شاہانہ ماحول فراہم کرنا بلکہ خاص دعوتوں اور تقریبات مہمانوں کی خاطرداری کے لیے بھی استعمال ہونا تھا۔ سلیناز خاندان چونکہ ایک بااثر اور امیر گھرانہ تھا، اس لیے ان کے مہمان بھی سویل کے معززین، سیاستدان اور اعلیٰ طبقے کے افراد ہوتے تھے۔ یہاں روایتی ہسپانوی کھانے پیش کیے جاتے تھے جو زیادہ تر اندلس اور بحیرہ روم کے ذائقوں سے بھرپور ہوتے تھے۔ خاص مواقع پر مہمانوں کے اعزاز میں پرتکلف دعوتیں رکھی جاتی تھی، جہاں کھانے کے ساتھ موسیقی اور علمی گفتگو کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ یہ ڈائننگ روم آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور کاسا دی سلیناز کی اہم خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ کاسا دی سلیناز کے پہلے صحن سے گزرتے ہیں اور سیڑھیوں کے ذریعے اوپرلی منزل کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں ایک لینڈنگ ایریا آتا ہے۔ اگرچہ وزٹرز کو اوپری منزل میں جانے کی اجازت نہیں، لیکن اس لینڈنگ ایریا میں ایک دلکش کھڑکی موجود ہے جہاں سے محل کے ایک اور خوبصورت حصے یعنی چھوٹے صحن کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کھڑکی محل کے روایتی اندلسی طرز تعمیر کا ایک خاص نمونہ ہے۔ اسپین کے قدیم عربی اور رینسنس طرز تعمیر میں کھڑکیوں اور بالکنیوں کا بڑا کردار رہا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف روشنی اور ہوا کی آمد و رفت کو بہترین بناتی ہے بلکہ محل کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ باہر سے میں دکھانا بھول گیا، بیچ میں واپس آیا تو باہر سے یہ گھر اس طرح ہے۔ اب میں نے جانا ہے واپس ہوٹل، موبائل وغیرہ کیمرہ چارج کرنے، سارے جو ہے نا فارغ ہو چکے ہیں چارج سے، تو پھر جب جو ہے نا چارجنگ وغیرہ ہو جائے اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا پروگرام ہے۔ شاید رات کو جو ہے نا میں بغیر کیمرے کے ہی گھوموں، سارا تو دیکھ لیا، تھوڑا سا ایسے ہی انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر دوبارہ نہ ملے، مجھے یہاں سے فی الحال اجازت چاہیے، کل صبح میری فلائٹ ہے تو واپس اٹلی جانا ہے۔ بڑا اچھا ٹرپ رہا، مزہ آیا۔